الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا عنوان کتاب الجنائز ہے اور نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو بندہ دنیا میں آیا ہے اپنا مقررہ وقت گزارنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ میں چلا جائے گا اور ایک عرصہ تک وہاں پہ اس کو رہنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حشر کا دن قائم کرے گا اور پھر نیکوکاروں کو ابدی طور پہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو گناہ گار ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جو ایمان والے گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل فرما دے گا۔ یہ اجمالی خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے ظاہر ہے ہمارے بڑے باپ دادا، اعزہ و قریبا، دوست احباب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ انتقال کرتے ہیں، ہم خود ان کو نہلواتے ہیں، غسل دیتے ہیں اور ان کو کفنا کر کے ان کو دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو آج کچھ اسی حوالے سے باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ ایک بندہ وہ نزع کے معاملے میں موجود ہے، یعنی نزع کی کشمکش میں ہے، عالم نزع میں ہے، تو اس وقت اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں اور ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جب بندہ حالت نزع میں ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ پاؤں سست ہو جاتے ہیں، اتنے سست ہوتے ہیں کہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، کھڑا نہیں بندہ ہو سکتا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ بندے کی یہ جو ناک ہے یہ اب سیدھی ہے۔ جب عالم نزع ہوتا ہے، حالت نزع ہوتا ہے تو بندے کی ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو دونوں کن پٹیاں ہیں یہ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو جب ایسی علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ بندے کا موت کا وقت آ گیا ہے۔ منہ کی کھال جو ہے وہ بندے کی سخت ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ جان کنی کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ مثلا ایک بندہ ہمارے آنکھوں کے سامنے عالم نزع میں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب موت کا وقت قریب آ جائے اور موت کی علامات پائی جائیں تو داہنی کروٹ پہ اس بندے کو لٹا دینا چاہیے، اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دینا چاہیے۔ یہ پہلا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ اس کو سیدھا لٹا دیا جائے، یعنی چت سیدھا اس کو لٹا دیا جائے اور قبلہ کو پاؤں کرے کہ یوں کہ قبلے کو منہ ہو جائے۔ مثلا اگر اس کو سیدھا لٹانا ہے تو قبلے کی طرف اس کے پاؤں کر دیں تاکہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اگر کروٹ اس کی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتی تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو دائیں کروٹ میں قبلے کی روح جو ہے وہ لٹا دیا جائے۔ اور ویسے بھی سونے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلا لیا جائے، اپنے سر کے نیچے رکھا جائے اور بائیں ہاتھ کو اپنی ران کے اوپر رکھ لیا جائے اور اس انداز سے قبلہ کی طرف منہ کر کے بندہ سوئے۔ یہ سنت طریقہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب تک گلے کے اندر روح جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، یعنی گلے میں ابھی تک نہیں اٹکی، اس سے پہلے کا معاملہ ہے، تو اس وقت تک بندے کو بندہ تلقین کرے کلمے کی۔ اور تلقین کرنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ اس سے کہا جائے کہ پڑھ کلمہ،
کیونکہ وہ اس حالت میں ہے، کربناک اور تشویشناک حالت میں ہے، پریشانی میں ہے۔ اس وقت اگر ہم اس کو کہیں گے کہ کلمہ پڑھ، وہ غصے کے اندر اور اس تکلیف کے اندر اگر زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، کیونکہ جب بندہ بیماری میں ہوتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے، غصے میں ہوتا ہے اس کا مزاج بدل جاتا ہے، تو اس کو تلقین یوں نہ کی جائے کہ پڑھ کلمہ، بلکہ اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ کی تلاوت شروع کر دے، کلمے کا ورد کرنا شروع کر دے، اور بلند آواز سے جب وہ کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان پر بھی کلمہ جاری فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی پاک سرکار نے فرمایا جس نے مرتے وقت دنیا میں آخری جو کلمہ بولا موت سے پہلے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس بندے کو جنت داخل فرما دے گا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس کو حکم نہیں دینا، اس کو یہ نہیں کہنا کہ تو کلمہ پڑھ۔ جب بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلے بندے کے جو ہے وہ پاؤں حرکت کرنا ختم کر دیتے ہیں، پھر موت والا فرشتہ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف روح کو کھینچتا ہے اور پھر گلے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، پھر اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ بندے کی آنکھیں ایسے کھلی رہتی ہیں، اور آنکھیں جب وہ تارے لگ جاتی ہیں تو پھر سمجھ لو کہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، بندہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس بندے کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ آنکھیں جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ وہ موت کا جو منظر ہے وہ بڑا سخت منظر ہے، اور اس وقت آنکھیں جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ یہ پتہ کیوں اٹھتی ہیں؟ کیونکہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ روح کو لے کے جب جانے والا ہوتا ہے تو بندہ اپنی روح کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو کدھر لے کے جا رہے، تو وہ جدھر جدھر روح جا رہی ہوتی ہے ادھر ادھر اس کی آنکھیں جو ہے وہ پھر دیکھتی ہیں۔ تو اب اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، پھر اس کا قریبی اگر بیٹا ہے تو باپ اس کا یہ عمل کرے، بیٹا مر گیا ہے، باپ مر گیا ہے تو بیٹا یا کوئی قریبی جو نرمی کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، وہ ایک چوڑی پٹی لے اور اس کے سر سے یہ جبڑے تک جو ہے وہ اس پٹی کو باندھ دے بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب مردہ اس کی روح جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے جسم سے تو اس کو سخت ہاتھ نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ سخت ہاتھ کے لگنے سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ تم جو پانی گرم کرتے ہو، بیری کے پتے ڈالتے ہو نظافت اور صفائی اور ستھرائی کے لیے، اس کو اتنا گرم جو ہے وہ نہ رکھو کہ جو ہے وہ مرنے والا جو ہے اس کو جو ہے وہ اس پانی کی گرمی اور پانی کے گرمی کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اگرچہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے لیکن اس کا جسم حساس ہے، ہمارے جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے اور سخت ہاتھ لگانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ زیادہ گرم پانی ڈالیں گے تو بھی اس کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ جتنا نارمل پانی بندے کے جسم کے لیے ضروری ہے، جو اپنے لیے ضروری ہے زندہ حالت میں، وہی اس طرح کا پانی اس کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے، اور اس کو نہلاتے وقت احتیاط کی جائے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کو جب لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی بہت زیادہ دوڑ نہیں لگانی چاہیے، نہ بہت زیادہ آہستہ چلیں نہ بہت زیادہ دوڑ لگا کر کے چلیں، بلکہ درمیانی چال میں چلیں اور اس کو جھٹکے نہ دیں۔ جب اس کو قبر میں دفن کر دیں تو ہم جب قبرستان میں دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ایک مردے کو جب دفن کر رہے ہوتے ہیں تو باقی قبروں کے اوپر ہم جو ہے وہ پاؤں رکھتے ہیں، پورا وزن ڈالتے ہیں۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ہمارا وزن ان کو محسوس ہوتا ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ دیکھو جی نیچے تو کتنے جو ہے وہ کتنی مٹی ہے، پھر نیچے جو ہے وہ سلیپیں ڈلی ہوئی ہیں، پھر جا کر کے مردہ نیچے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم جو ہے وہ ایک تنکا بھی رکھتے ہو نا اس کی قبر پہ تو اس کا اثر بھی مردہ محسوس کرتا ہے۔ اور نبی پاک سرکار نے فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ، مسلمانوں کے قبرستان میں، تو
کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم کو سلام ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ تو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ تمہارے قدموں کی آہٹ اور چاپ کو بھی سنتے ہیں، وہ اتنے زیادہ سماعت رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری قبر پہ آ کر کے کون فاتحہ پڑھ رہا ہے، کون دعا کر رہا ہے۔ یار وہ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر، وہ ہمارے اس رویے کو صحیح معنوں میں انہوں نے بیان کیا۔ لپی بکی مٹی پوندے کر دینی ٹیر اچیرا، پڑھ درود کراں ول آندے پرت نہیں پوندے پھیرا۔ وہ باپ جو پوری زندگی یار اولاد کی جو ہے وہ بہتری کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے، جب وہ باپ مر جاتا ہے اولاد کو قبر پہ جانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اولاد جو ہے وہ اس کے لیے احصال ثواب تک کرنے کی روادار نہیں ہوتی۔ اور وہ بھی جب باپ مر جاتا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ مدرسے سے 4 بچے بلا لاؤ اور ان سے قرآن خوانی کرواؤ۔ وہ قرآن خوانی کروا کے 4 پیسے ان کو دے کے سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ میاں باپ تیرا ہے، ٹھیک ہے بچوں نے قرآن خوانی کر دی، ان کو تم نے لالچ دیا، کچھ نہ کچھ ان کو کھانے کو دے دیا، کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے وہ مالی طور پہ مدد کر دی، بچے خوش ہو گئے۔ لیکن ٹھیک ہے یہ عمل بھی میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یار باپ تو تیرا ہے نا، تجھے چاہیے تھا سارے گھر میں آ جائیں، تو جو ہے وہ اپنے باپ کی قبر پہ سورہ بقرہ کی کھڑے ہو کر کے تلاوت کرے اور تب تک اپنے باپ کی قبر پہ اللہ کا ذکر کرتا رہے جب تک کہ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جاتی ہے، کھال اتار کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے اور پھر اس گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور پھر ہمیں باپ کی قبر پہ جانا بھی نصیب نہیں ہوتا، ماں کی قبر پہ بھی جانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو میاں جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں، کتنے تو لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے والدین کی قبروں کے نشانوں تک کا پتہ نہیں ہے وہ جو ہے وہ اپنے والدین سے بڑی محبت کرنے والے، لیکن یہ کیا محبت ہوئی کہ ان کو اپنے والدین کی قبروں تک کا پتہ نہیں ہے، نشان بھی مٹ گئے ہیں اور والدین کو یاد ہی نہیں کرتے، صرف دنیاوی غرض اور لالچ کی وجہ سے وہ دنیا کی حد تک تمہارے والدین تھے۔ نہ والدین کا حق تو جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تم ہر روز بھی اصال ثواب کرو اور ہر روز دیگیں چڑھاؤ اور اللہ کے راستے میں خیرات کرو، غریبوں میں بانٹو، اپنے والدین کا حق تم ادا کر سکتے نہیں ہو۔ تو بات زیادہ لمبی ہو گئی، تو اب جب روح نکل جائے تو یوں بندے کو جو ہے وہ باندھ دینا چاہیے، اس کے بعد آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، انگلیاں اور ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ سیدھی کر دی جائیں، کیونکہ وہ اگر ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں، ویسے بھی بندے کا جسم جو ہے وہ مرنے کے بعد سخت ہو جاتا ہے، تو اس کی انگلیوں کو سیدھا کر دیا جائے، اور یہ کام کوئی گھر والا بندہ کرے جو نرمی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے، جب آنکھوں کو بند کرنا ہے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نام سے اور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے سپرد کر دیا، جا تجھے حضور کی امت کے ساتھ اللہ تمہیں ساتھ نصیب فرمائے اور تیرا جو ہے وہ خاتمہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہی تجھے اٹھایا جائے، تو یہ اس کو دعا دے دی جائے اور یہ کہا جائے اللہم یسرہ، اللہم یسر علیہ امرہ، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس کے معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمانا، وسہل علیہ ما بعدہ، اور یا اللہ اس کے مرنے کے بعد کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سارے معاملات میں اس بندے کے لیے آسانی پیدا فرمانا۔ تو یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بندہ کہے کہ اے اللہ اپنی ملاقات سے تو اس بندے کو نیک بخت فرما اور اس کی خطاؤں کو معاف فرما، اپنی عطاؤں سے اس بندے کی قبر کو مالا مال فرما۔ تو یہ دعا ہے، عربی کے اندر نبی پاک سرکار نے سکھائی ہے اور اردو کے اندر میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیا ہے۔ پھر جن کپڑوں میں میت بندہ مرا ہے، میت ہو گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، ان کپڑوں کو اتار لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بندے کی حقیقت ہے، یہ اصلیت ہے، اپنے جو کپڑے وہ پہنتا ہے اس میں 4 5 جیبیں بھی رکھواتا ہے، بڑی بڑی جیبیں رکھواتا ہے اور خفیہ جیبیں بھی رکھواتا ہے، نیچے سلوکے وغیرہ بھی پہن کے اس میں بھی جیبیں رکھواتا ہے، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے ساری جیبیں الگ کر دی جاتی ہیں، بندہ بالکل تنہا ننگے بدن کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ان سلا سفید چٹا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سفید لباس ہی پہنانا یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ افضل ہے،
اولا ہے کہ اس کو سفید لباس سے کفن دیا جائے، وگرنہ جس مرضی کپڑے میں اس کو کفن دیا جائے کفن اس کے لیے جائز ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی جو چارپائی ہے اس کو احتیاط سے اس پہ لٹا لیا جائے اور اس کے کپڑے جو ہے وہ اتار لیے جائیں۔ اگر اتارنے دشوار ہیں تو کاٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب وہ کپڑے جو ہے وہ استعمال میں کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں لائے گا، اور وہ کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان کو دھو کے اگر بیٹا پہن لے، کسی کو صدقہ کر دیں تو بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، معیوب چیز نہیں ہے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ تو اس کے کپڑے اتار لینا زیادہ بہتر ہے، لیکن جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جسم میں سختی آ جاتی ہے، تو پھر کپڑے اتارنے میں اگر دشواری ہو تو کاٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب 3 کام کرنے ہیں جب بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس بندے کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، اور اس نے جو وراثت چھوڑی ہے، جو اس کے پیسے، ظاہر ہے وراثت وہی ہوتی ہے جو بندہ مرنے کے بعد اپنا مال چھوڑ کے جاتا ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس وقت تک اس کو وراثت نہیں کہتے، وہ اس کا اپنا مال ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جیتے جی بندہ اپنی وراثت کا مال تقسیم کر دے، وراثت ہوتی مرنے کے بعد ہے۔ وہ جیتے جی اگر جو ہے وہ تقسیم کرے گا تو وہ اپنا مال تقسیم کر رہا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے، لیکن جب وہ مرے گا تو ایسی صورت میں جتنا مال چھوڑے گا وہ مال وراثت ہوگا، اور وہ اسی طریقے پر تقسیم ہوگا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوں گی، جتنا 2 عورتوں کو حصہ ملے گا ایک مرد کو اتنا حصہ ملے گا۔ اور مکمل تفصیل ہے جو ہے وہ ان رشتوں کی، بھائی کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، بچے نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ کتنا حصہ ملے گا، اگر بچے ہیں تو پھر 8واں حصہ ملے گا، نہیں ہے تو پھر 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ وراثت کے معاملات میں۔ تو اب اس بندے کا سب سے پہلے جو وراثت کا مال ہے اس میں سے اس کا قرض اتارا جائے۔ نبی پاک سرکار کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا خود ہی اس کا جنازہ پڑھ لو، اللہ کا نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ حالانکہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا منافق، رئیس المنافقین میں سے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے نبی علیہ السلام، کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ حضور کا فرما بردار تھا اور نبی علیہ السلام پہ اپنی جان تک قربان کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ حضور اس کی جو ہے وہ داد رسی کے لیے، اس کے جو ہے وہ دل کو تسکین پہنچانے کے لیے حضور وہاں پہ تشریف لے گئے، اور حضور کے اس عمل کی وجہ سے اس قبیلے کے 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کے حضور کے دین کو قبول کر لیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ انداز، حضور اتنے جو ہے وہ محبت کرنے والے، لیکن مقروض بندے کا حضور نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا یہ زجر و توبیخ کے لیے ہے، یہ نبی پاک سرکار نے اس لیے انکار کیا تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے جو قرضہ لے کے ہڑپ کر دیتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے، خود جو ہے وہ پہنتے بھی اچھا ہیں، کھاتے بھی اچھا ہیں، میاں 1 پائی اگر کسی کی دینی ہوئی نا 1 پائی، ہم تو جو ہے وہ خیال نہیں کرتے کہ تو ٹھیک ہے مر گئے تو پھر کون پوچھے گا، اور پھر جو لینے والا ہوتا ہے بیچارہ وہ دے کے تو پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں کیوں پھنس گیا۔ جس سے تعلق بندے نے بگاڑنا ہو اس کو بندہ قرض دے لے۔ آج کے دور کے اندر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مجبور اگر دکھی آ جائے تو اس کو قرض ہی نہیں دینا، ہاں قرض دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو کسی مقروض کو مہلت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیاں اس بندے پر آسان فرما دے گا۔ یار یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن جو حالات ہیں عمومی طور پہ تو ایسے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے، ویسے جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے اجتناب بھی کیا جائے وگرنہ تعلق خراب ہوگا۔ لیکن کلی طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی دکھی ہے اور وہ پریشان ہے، اور ہمارے پیسوں سے اس بندے کی 1 ماہ 2 ماہ کے لیے پریشانی ختم ہو جائے گی، وہ دے دے گا، تو ایسی صورت میں بینک میں بھی پیسے تو پڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کی جو ہے وہ مدد کر دیں گے تو کوئی حرج
نہیں ہے، بلکہ اس کے منہ سے دعائیں نکلیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ تو لہٰذا اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہو تو اللہ اس عمل سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ دگنا بھی دے گا اور اللہ اجر کریم بھی عطا فرمائے گا۔ آپ بندے سے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بندے میں نے تم سے قرض مانگا تھا اور تو نے مجھے قرض نہیں دیا، بندہ کہے گا یا اللہ تو دینے والا ہے، تو نے مطالبہ کیا ہو تو میں نے نہ دیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا میرا ایک مجبور بندہ تیرے پاس گیا تھا، دکھی بندہ میرا تیرے پاس گیا تھا، اور وہ واقعی دکھی تھا، اور وہ عزت والا تھا، وہ سفید پوش تھا، وہ عزت نفس رکھنے والا تھا، اس نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے اس کو دھدکار دیا تھا، اگر تو اس کو وہ دے دیتا قرض تو میری رحمت کو وہاں پاتا، اور آج اس کو میں بڑھا چڑھا کے تمہیں عطا فرماتا۔ لہٰذا اگر آسودگیاں اور بہاریں ہیں تو یہ کام بھی کر لیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش برین پر، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو سب سے پہلے مال وراثت میں سے اس کا قرض دیا جائے، قرض دے دیا، اس کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام اسی کے پیسوں سے کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ یہ میت جب بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ میت ہو گیا، مردہ ہو گیا ہے، تو اس کے مال میں سے پہلا کام قرض والا قرض ادا کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے کوئی وصیت کر گیا ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کل مال کے اندر وصیت کر گیا تو کل مال کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، نہیں، بلکہ مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 3 حصے، تیسرے حصے میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اگر اس کی وصیت تیسرے حصے سے زائد ہوگی تو پھر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، صرف تیسرے حصے سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ اگر سارا مال وہ وصیت کر جاتا ہے تو اس طرح ورثاء کے حق میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وراثت کے سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جب بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، اب اس کا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، غسل دینا ہے، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، میں صرف جنازے کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، غسل کے بارے میں اور میت کو کس طرح سے کفن دینا ہے یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جنازہ جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جنازے کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں۔ جنازے کے کتنے فرض ہیں؟ 2 رکن ہیں جنازے کے، اور 3 سنتیں موقدہ ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ جنازے کے اندر 2 فرض ہیں، 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض کون کون سے ہیں؟ ایک تو جنازہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا، یہ فرض ہے، بیٹھ کے کوئی جنازہ پڑھے گا تو اس کا جنازہ ادا نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ اس حد تک بیمار ہے کہ اس سے کھڑا ہوا ہی نہیں جاتا، عذر جب آ جائے گا تو پھر معافی ہوگی، ورنہ قیام جنازے کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے 4 تکبیریں کہنا، 4 تکبیریں کہنا، یہ کیا ہے؟ جنازے کے اندر فرض ہے، صرف تکبیریں کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 تکبیریں کہنا یہ جنازے کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ یہ جو ثنا پڑھنا ہے یہ سنت موقدہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو یہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریفیں بیان کی جائیں گی، اللہ کی بڑائیاں بیان کی جائیں گی، اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی بغیر ہاتھ اٹھائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جو فقیہ اعظم ہیں، فقہ حنفی کے امام ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ بیان کردہ مسائل اور ان کے اخذ کردہ اجتہاد کردہ مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ باقی لوگ تو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ پھر رفع یدین بھی کرتے ہیں، تو ان کا اپنا موقف ہے۔ ہمارا جو موقف ہے اس پر مؤید احادیث بھی ہیں، اور نبی پاک سرکار نے جنازے کے اندر 4 تکبیریں ہی پڑھی ہیں، اور پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، دوسری تکبیر کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نبی پاک سرکار پر درود و سلام پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جو ہے وہ پہلی تکبیر کے بعد حمد و ثنا کرو میری، اور پھر میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجو۔ پھر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود و سلام بھیج لیا، اب تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور فرمایا جائے گا کہ جب تم نے اللہ کی حمد و ثنا بھی کر لی، اس کے محبوب کی تعریف بھی کر لی، اس پہ درود و سلام بھی بھیج لیا، اب اس مرنے والے کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمائے۔
فرما لے گا۔ کیسا انداز ہے یار، یہاں سے پتہ چل گیا کہ دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرو، یا اللہ تو عظیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحیم ہے۔ جب یہ ساری شان رب کی بیان کر لی تو پھر اس کے بعد کہو یا اللہ تیرا نبی تو بڑا کریم ہے، تیرا نبی بڑا رحیم ہے، تیرا نبی بڑا عالی مرتبت ہے۔ تو نبی پاک سرکار کی بھی تعریف کر لو، اللہ کی تعریف، اس کے محبوب کی تعریف۔ اللہ رب العزت اپنی اور اپنے محبوب کی تعریف پر اب راضی ہو گیا ہے کہ بندے نے میرا شکر ادا کیا ہے، بندے نے میری جو ہے وہ بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اب بندے مانگ، جو بھی تجھے مانگوں گا میں رب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو اب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ومیتنا، اے اللہ ہمارے مردوں کی بخشش فرما، وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ جو حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، وصغیرنا وکبیرنا، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما۔ کیسی پیاری دعا ہے یار، جامع ترین دعا ہے، اور حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑی دعائیں ہیں، ہمیں تو صرف یہی آتی ہے، بلکہ کچھ تو اتنے جو ہے وہ سادے بندے ہیں کہ ان کو یہ دعا بھی نہیں آتی۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس میں ساری حضور کی امت آ جاتی ہے، وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سارے مرد بھی آ جاتے ہیں اور ساری عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، میرے مالک جو زندہ رہے اس کو ایمان اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے اگر کوئی مر جائے فتوفہ علی الایمان، تو اس کو موت بھی دینا، اس کو وفات بھی دینا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دینا۔ تو یہ جنازے کا مختصر سا طریقہ تھا۔ اچھا، تیسری سنت یہ ہو گئی کہ مردے کے لیے دعا کرنی ہے، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور دعائے مغفرت میں ساری قرآنی آیات اور جو احادیث میں دعائیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری پڑھنی چاہیے، تاکہ جتنی زیادہ ہم دعائیں کریں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ مردے کے حق میں بہتری آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کر لے۔ تو ساری دعائیں کوشش کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ساری دعائیں نہیں یاد کر سکتا تو قرآن میں جو مغفرت والی دعائیں ہیں یا یہ جو دعا ہے اس کو تو کم از کم ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد بعض احباب پہلے ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں، ایک ہاتھ چھوڑ کے ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، دوسرا ہاتھ چھوڑ کے دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اب چھوڑ دو، کیونکہ چوتھی تکبیر کے بعد اب کچھ پڑھنا نہیں ہے، اب دونوں ہاتھ اکٹھے چھوڑ کے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ اور یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے، کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جنازہ بھی ایک دعا ہے، تو جنازے کے اندر ہم نے مردے کے لیے دعائیں کر لی، اب کیوں دعائیں کرتے ہو؟ میاں جو مردہ ہوتا ہے جب تک اس کو قبر میں دفن نہیں کر دیتے، بلکہ قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی وہ پیچھے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرنے والا، ہے کوئی میرے لیے فریاد کرنے والا، تو بار بار دعائیں کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، رسمن نہیں کرنی چاہیے، دل سے کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو پھوڑی پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ رسمن دعائیں کرتے ہیں، جاتے ہیں دعا کرو جی، وہ دعا کرتے ہیں، جناب دوسرا بندہ آ جاتا ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی صحیح معنوں میں دل سے نہیں کرتے۔ دل سے دعا کرو، یا اللہ مرنے والا اچھا تھا اس کی مغفرت فرما دے، رسمن دعا نہیں بلکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ غلط نظریہ ہے کہ صرف جنازہ دعا ہے، جنازے کے بعد دعا پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی پاک سرکار نے تو دعا کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، اتنی فضیلت بیان کی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہونا شروع ہو گیا کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدہ عبادت قرار نہ دے دے۔ ایک موقع پہ نبی پاک سرکار نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، جس طرح باقی عبادات ہیں میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی عبادت ہی بنا دیا ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا مانگنی چاہیے، وہ جنازے سے پہلے مانگو، جنازے کے بعد مانگو، مردہ دفن کرنے سے پہلے مانگو، مردہ دفن کرنے کے بعد مانگو، جتنی مرتبہ مرضی مانگو۔ خلاف سنت نہیں ہوگا، خلاف جو ہے وہ صحابہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ دعا کی یہ اہمیت ہے، بلکہ جس بندے کے حق میں 40 بندے مل کے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں جب بندہ چلا جائے نا تو اس کے اچھے اچھے اوصاف بیان کیا کرو۔ حالانکہ میں چلا جاتا ہوں فرض کریں تو مجھ میں کئی جو ہے وہ عیب ہیں، کئی خوبیاں ہیں، عیب زیادہ ہوں گے خوبیاں کم ہوں گی، تو اب انسانیت کا تقاضا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، اخوت و بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو آپ میری کسی خوبی کو، میرے کسی وصف کو بیان کریں کہ مرنے والا بہت اچھا تھا، مرنے والا بہت اچھا۔ حالانکہ اللہ کو سارا کچھ پتا ہے، میرے اندرونی معاملات کا سارا رب تعالیٰ کو پتا ہے۔ انک تعلم ما نخفی وما ربنا انک تعلم ما نخفی
وما نعلن، اے اللہ تو تو جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، رب جانتا ہے۔ لیکن نبی پاک سرکار کا یہ فرمانا کہ مردے کے اوصاف کو بیان کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ حضور کی امت کے لیے اعزاز ہے۔ اللہ کو سارا کچھ پتا ہے، لیکن جب بندے کسی بندے کے حق میں اچھی گواہی دے دیتے ہیں، نبی پاک سرکار فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی گواہیوں کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے، حالانکہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن ان بندوں کی نظر میں وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، ان کی زبان پہ اس کے اچھے کلمات، اچھے اوصاف ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن تمہیں سیکھنا چاہیے، تمہارا باپ ہے، تمہارا بھائی ہے، یار بات اگر سخت ہے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن ہم سب کو خود ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ زمانے کے ہر نشیب و فراز کو ہم جانتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اس میں سٹرگل کرتے ہیں، لیکن مرنا سب بھولے بیٹھے ہیں۔ صاحبو ہمیں مرنا بھی یاد ہونا چاہیے، اور اپنے عزیز جب انتقال کر جائیں ان کو خود غسل دیں، خود کفن دینے کا طریقہ سیکھیں، اور یہ پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، آپ بیٹھ جائیں اپنے علماء کے پاس، ہمیں بتائیں جی باپ میرا مر گیا، فرض کریں میں نے اس کو غسل کیسے دینا ہے، میں نے اس کو کفن کیسے دینا ہے، میں نے اس کو لے کر کے کیسے جانا ہے، اس کی قبر کیسے بنانی ہے، پھر بندے کو دفن کرنے کے بعد پھر اس کے لیے کیا طریقہ کار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آئیں گی۔ آج آپ کوشش کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد اولاد بھی آپ کے بارے میں کوشش کرے گی، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ ساری گفتگو کے دوران اگر سب کے لسانی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ سب احباب کے سامنے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو میں نے صحیح بیان کیا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔